سائنسدان جو پاگل ہو رہے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کائنات کتنی وسیع ہے، جو آگے دیکھتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ آگے سے آگے کیا جہان کو چھوڑیں۔ تو اللہ کہتا ہے کہ تم کیوں سوچتے ہو کہ اتنی بڑی جنت کہاں سے آئے گی؟ اللہ فضل عظیم کا مالک ہے، دے گا۔ اب جو خرابی ہے انسان میں وہ یہ ہے کہ یہ مال خرچ کرتے اور جان دیتے ہوئے نہ سوچتا کہ نقصان ہو جائے گا، میں یہ تدبیر کروں کوشش۔ میں اور آپ صاحب اس مرض کے مریض ہیں جس کے بارے میں علامہ ابن قیم لکھتے ہیں زاد المعاد میں کہ یہ وہ بلا ہے جس سے اگر تو بچا ہوا تو اللہ کا شکر کر، ورنہ میں نہیں سمجھتا کہ تو اس سے خالی ہوگا۔ ہر شخص جو ہے نا وہ اس فتنے میں مبتلا ہے کہ میں اپنی کوشش اور تدبیر سے یہ کر لوں گا۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں قابو میں نہیں اللہ کے، اتنا میں خود مختار اور آزاد ہوں کہ میں اپنی کوشش سے دولت زیادہ کر سکتا ہوں۔ اگر احتیاطی تدبیریں کریں، سیونگ اکاؤنٹ میں رکھوں، یہ جو بیمے والے ہیں ان کے پاس جاؤں تو کل آنے والے حالات کا میں مقابلہ کر سکتا ہوں۔ اللہ کہتا تم سمجھتے ہو کہ اللہ ریٹائر ہو گیا، تمہیں پیدا کرنے کے بعد وہ بے بس ہو چکا، تم اپنی کوشش اور تدبیروں سے مال بڑھا لو گے یا اس کو بچا لو گے؟ یہ سارا بخل اور کنجوسی جو دین کے معاملے میں تم کرتے ہو، مال نہیں دیتے، اسی وجہ سے نا کہ ہماری کوششوں سے یہ بال جو محفوظ رہے، ہم اس کو سیونگ میں رکھیں۔ کہتا نہیں، جب وہ تباہ کرنے پر آئے گا ایک لمحے میں سارا کوئی برباد ہو جائے گا۔ تم کوشش کر کے جمع کرتے رہو گے۔ بندہ جوڑے پڑی پڑی رام لناوے کپا، پڑی پڑی کر کے تم ایک پیپا جمع کرو گے، لمحے میں سارا ڈرام یہ بہہ جائے گا، ختم، روتے رہ جاؤ گے۔ چھوڑ دو ان باتوں کو۔ اور اسی لیے یہ بات ہم میں دین کی جان ہے، چھوٹی بات نہیں۔ اسی ایمان میں ہم کمزور ہو گئے کہ تقدیر جو ہے نا، اس پر ایمان کو حضور نے فرمایا کہ کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک یہ بھی نہ مانے والقدر خیر و شر من اللہ تعالی۔ جو بھی ہے نا دکھ سکھ، یہ ہماری کوششوں تدبیروں سے نہ ٹل سکتے ہیں نہ کچھ نہیں، یہ سارے اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں۔ نیکوں کو بھی پیش آتے ہیں، بدوں کو بھی پیش آتے ہیں، اور پہلے سے لکھے ہوئے ہیں، کوئی اس نے رشتہ تقدیر کو ٹال نہیں سکتا۔ بندے کا کام ہے جو سمجھ کر اس کو دی اس کے مطابق اچھے کام کرے، بروں سے بچے، باقی ہوگا وہی جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا، اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ تو چونکہ ساری خرابی کی جڑ تد ہے، خیرات ہم نہیں کرتے، مال کو یہ لٹاتے جائیں تو یار کل ہمارا کیا بنے گا؟ کنجوس اسی لیے ہوتے ہیں۔ اور جو بے ایمان منافق لوگ تھے ان کا تو اللہ تعالیٰ حال بتاتا کہ وہ خود ہی نہیں صرف کنجوس ہوتے، اگر کوئی آدمی کو دیکھتے نا کسی تحریک کو پیسے دے رہا ہے، مجاہدین کو دے، اور یار شاہ خرچ نہ بن، کل تجھے کوئی افتاد پیش آ گئی کہ تیرے بال بچوں کا کیا بنے؟ خود بھی بخیل ہوتے ہیں، لوگوں کو بخیل بناتے ہیں، خیر خواہ بن کر کہ تجھے مشورہ دے رہے ہیں یار ہوش سے چلا کر۔ اللہ فرماتا ظالم ہو، خود بھی بخیل ہو، لوگوں کو بخل سکھاتے ہو۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ اس طرح کرنے سے تم دولت کو بچا لو گے؟ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی یہ حدیث پاک دل پر لکھنی چاہیے کہ تو مومن نہیں ہو سکتا جب تک یہ نہ مانے کہ جو ہو گیا ہے تیرے ساتھ یہ ٹل نہیں سکتا تھا، اور جو نہیں ہوا یہ ہونا ہی نہیں چاہتا۔ یہ مانے گا تو نجات پائے گا ڈپریشن سے، یہ پریشانیوں سے۔ اور اگر یہ اپنی بھاگ دوڑ کرتا رہا نا کہ میں تقدیر کو ٹال دوں تو دن بدن غم بڑھیں گے، مصیبت میں پھنستا جائے گا، کوئی نفسیات کا ماہر تیرا علاج نہیں کر سکے گا۔ علاج ایک ہی کہ مان لے کہ جو دنیا کو چلا رہا نظام التوحید القدر و نظام التوحید، یہ بڑی بنیادی بات ہے کہ مسئلہ تقدیر جو ہے یہی توحید کی اصل ڈور ہے۔ اللہ کو جو لا الہ الا اللہ مانتے ہیں نا، اس کا سرا ڈھونڈے نا تو قدر ہے کہ دنیا پر اللہ کا کنٹرول ہے، اس کے حکم سے چل رہی ہے، اس کے بغیر توحید نہیں۔ یہ سائنسدان وغیرہ فلسفی خدا کو مان لیتے ہیں، مجبور ہو جاتے ہیں کہ دنیا خود بخود نہیں پیدا ہو سکتی، مگر اتنا کہہ دیتے ہیں کہ چلائی ہے اس نے فرسٹ کال، مگر جیسے گھڑی بنا دیا وہ خود ہی چل رہی، اب یہ دنیا خود چل رہی۔ سارے فتنے کی جڑ یہ کہ اللہ کو مانا بھی تو بعد میں معطل کر دیا۔ اللہ کہتا نہیں، خالق بھی وہ ہے، مدبر بھی۔ اب بھی آسمان سے لے کر زمین تک ہر شے اس کے ہاتھ میں ہے، اس کے حکم سے چل رہی۔ یہ نہ مانو گے تو لا الہ بالکل بیکار ہے۔ القدر و نظام التوحید، جیسے منکوں کے اندر دھاگا ہوتا ہے نا تسبیح کے، توحید کے سارے مسئلے میں جو نظام ہے، ڈور ہے، وہ صرف یہی ہے کہ قدر کو مانو کہ اللہ کا حکم جو ہے وہ نافذ چلتا۔ تو یہی بات سمجھائی، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم۔ دنیا دار لوگ جو اپنی کوششوں پر نازاں اور محنت کر کوئی سب کچھ سمجھیں کہ زمین میں بھی جو حادثے تمہیں پیش آتے ہیں، مالی نقصان ہو جاتے ہیں، گاڑی کو حادثہ آ گیا، زمیندار کی فصل تباہ ہو گئی، مکان گر گیا،
زمین میں جو حادثے ہوتے بھلا فی انفسکم، اور تمہارے اپنے آپ کے ساتھ بھی جو حادثے پیش آتے ہیں دکھ سکھ، الا فی کتاب من قبل ان نبرأ، یہ ہمارے اس دنیا میں ظاہر کرنے سے پہلے ہی ہمارے دفتر میں لکھے ہوئے، کوئی بات الٹپ نہیں ہو رہی، نہ یہاں کوئی ایکسیڈنٹ ہے، نہ اتفاق ہے، نہ اچانک ہے، یہ سارے کفریہ کلمے ہیں، یہ پڑی پڑھانے کا پہلے سے طے کیا ہوگا، وکان امر اللہ قدر مقدورا، اور اللہ کے معاملے سارے پہلے سے طے۔ اب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے سلسلے میں یہی بات آئی کہ تم سمجھتے ہو رسول اللہ نے زید سے نکاح کر دیا اور بنی نہیں، طلاق ہوگی، اچانک باتیں، یہ تو اللہ نے آخری نبی کے لیے پہلے سے طے کیا تھا کہ یہ رسم جو ہے متبنہ کی ختم کرنی ہے، ان سے یہ کام لینا، یہ نکاح بھی اسی نے کروایا، دلوں میں سلوک بھی نہیں ہونے دیا، نوبت طلاق تک پہنچائی، اس لیے اللہ اپنے پروگراموں کے تحت کام کرتا۔ تم سمجھتے ہو کہ ہماری بھاگ دوڑ ہے، ساری تقدیر کے اندر ہی ہے بھاگ دوڑ، اس دائرے کو پار نہیں تم کر سکتے۔ تو فرمایا کہ جو کچھ بھی تمہارے اپنے ساتھ پیش آتا ہے یا زمین میں، یہ ہونے سے پہلے لکھا ہوا ہے لوح محفوظ رجسٹر میں، ان ذالک علی اللہ یسیر۔ اب آج انسان سمجھتا اللہ کو پہلے کیسے پتا کہ کیا کرے گا کیا نہیں، فرمایا اللہ کے لیے یہ بات بالکل معمولی، یہ تمہارے لیے مشکل بات ہے۔ اللہ کو اپنے سارے جہان اور ساری کائنات کے بارے میں پیشگی علم ہے کہ دنیا میں کیا ہوگا اور کیسے ہوگا، اس کا علم محیط ہے، ماضی حال مستقبل سب کو جانتا۔ اور فائدہ اس کو جو بتایا، یہ ڈاکٹر حضرات اپنے کلینکوں پر لے کر یہ بیمار جو ہے نا ڈپریشن کو دیں، لِکَیْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَکُم، یہ مسئلہ اس لیے تمہیں بتا دیا گیا تاکہ اگر کوئی چیز تمہارے ہاتھ سے جاتی ہے جس کی تمہیں توقع تھی نہیں ملی، یا وہ بچہ پیدا ہونے کے بعد مر گیا، یا کاروبار میں نفع جو تمہارا خیال تھا نہیں ہوا، لِکَیْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَکُم، جب تم سمجھ گئے کہ جو ہونا وہ پہلے سے ہو کر رہے گا، تو تمہیں جو چیز جاتی رہے گی اس پر کبھی غم نہیں ہوگا، ڈپریشن ہی قریب آئے گی، تم کو یار غم کرنے کا فائدہ یہ چلنے والی نہیں تھی، ہونا ہی تھا۔ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور دوسرا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری توقع کے مطابق کر دے گا، جو تم چاہتے تھے وہ دے دے گا، تو تم کبھی متکبر نہیں ہوگے، جاتا رہے گا غمگین نہیں ہوگے، مل جائے گا متکبر نہیں ہوگے۔ تم نے کیوں غرور اور تکبر کی باتیں کرنی کہ میری کوشش سے وقت پہنچتے ہیں آپ سے زیادہ بہتر کر رہے ہیں، بڑے بڑے دانا اور عقلمند پھر رہے ہیں، بدان اگر روزی بدانش بر فزودے، سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اگر عقل اور دانائی سے رزق بڑا کرتے، جناداں تنگ تر روزی نہ بوجھتے، بیوقوفوں سے زیادہ بھوکا کوئی نہ مرتا۔ حالانکہ دیکھتے ہیں ہم بناداں چنا روزی رسانت، بیوقوفوں کو اتنا رزق ملتا ہے جنہوں کو کاروبار کی سمجھ ہی نہیں کہ دانا اندراں حرام بند۔ کئی بڑے قابل ڈاکٹر کلینک فارغ پڑا، کوئی بیوقوف ہے ان کے پاس مریضوں کی لائنیں لگی ہوئی، تو فرمایا احمقوں کو اتنا دیتا کہ دانا حیران رہ جاتے کہ یہ کیا ہو رہا، تو کہا یہ کوششیں تدبیریں جان دو، بس جو کرنے کا کام ہے تم وہ کرتے رہو، میں نے دنیا خود چلانی ہے، میرے حکم سے چلنی، جاتا رہے کوشش۔ یہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، کہتے ہیں زہد جو ہے نا، ساری فقیری درویشی وہ اللہ نے اس آیت میں جمع کر دی، لِکَیْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَکُم، کوئی شاید جاتی رہی غمگین نہ ہو، اور اگر ملی ہے متکبر نہ ہو، ان وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اور جو اپنے آپ کو بڑا خیال کرتے ہیں اور دوسروں کے مقابلہ میں فخر کا اظہار کرتے ہیں، اللہ کو یہ روگ پسند نہیں ہے۔ یہ بیوقوف رحمت کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی اپنی کوششوں سے یہ ہوا، یہ اللہ کی نگاہ میں مبغوض لوگ ہیں، مردود ہیں، اللہ کی ان پر لعنت ہے۔ یہ جو اللہ کہتا ہے نا قرآن میں کہیں کہ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے، وہ تو ایک بات ہے ذرا عام انداز میں، مطلب کیا ہوتا کہ اللہ کی نگاہ میں یہ لوگ بہت برے ہیں، اللہ کو یہ اچھے نہیں لگتے، اللہ تعالیٰ ان سے سخت ناراض ہے، اس لیے کہا یہ مغرور بنے ہوئے مختال، جو اپنے آپ میں سمجھے کہ میں بڑا ہوں اپنے خیال میں، اور فخور ہے کہ پھر اپنی چال ڈال سے بات چیت سے دوسروں پر بھی اظہار کرے کہ جانتے ہو میں کون ہوں۔ ایسا ہی تھا نا میرے جیسا جس نے حضرت باجی بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، جھگڑ پڑا اور اللہ کے ایک بندے سے کہنے لگا حل تدری من انا، آپ کو پتا میں کون ہوں؟ انہوں نے کہا مجھ سے زیادہ کون جانتا کہ آپ کیا؟ انہوں نے کہا بتاؤ، کہنے لگے اولو کا نطفۃ مضغہ، پیر اپنی پوچھتا ہے ابتدا، تو تیرا ہی ابتدا جو ہے نا آغاز وہ ایک پانی کی بوند ہے جس سے سب لوگ نفرت کرتے ہیں، منی کا قطرہ، وآخر کا جیفۃ قذرہ، اور تیری آخر جو ہے وہ ہے کہ تو مر جائے گا مردار، اور لوگ کہیں گے جلدی کرو بدبو آنی شروع ہوگی، یار اس کو قبر میں پہنچاؤ۔ وانت بین ذالک تحمل اجرا، اور جو درمیان کا وقت گزر رہا ہے اس میں تو اپنے پیٹ میں سیر دو سیر جو ہے نا گندگی اٹھائے پھرتا، ٹٹی اٹھائے پھرتا، یہی ہے نا تیری اصل حقیقت،
شروع میں نطفہ، آخر میں مردار، درمیان میں ٹٹی کا ہم۔ تو مغرور اور متکبر لوگوں کو اللہ کہتا ہے کہ جو بڑے بنتے ہیں، دوسروں کے مقابلے میں کہتے ہیں ہم یہ ہیں وہ ہیں، اللہ کو یہ اچھے نہیں لگتے۔ الذین یبخلون، جو خود بھی دین کے لیے خرچ نہیں کرتے، نہ مال دیتے ہیں نہ جان، ویامرون الناس بالبخل، اور دوسرے لوگوں کو بھی کہتے رہتے ہیں کہ نہ خرچ کیا کرو یار، غریب ہو جاؤ گے، تمہارے بچوں کا کیا بنے گا۔ یہ سارے وہ ہیں جو تقدیر کو نہیں مانتے۔ حالانکہ عقیدہ تقدیر کو جاہلانہ بات نہیں، نہ یہ بیوقوفوں کی بات ہے، منوا بھی لیتا اللہ، سب کوششیں دھری رہ جاتی ہیں، اور جو نہیں مانتے ان کا کچھ نہیں بنتا، برباد ہوتے ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، آخر میں یہ بات بتا دی کہ سن لو، جو لوگ یہ سب کچھ سننے کے بعد بھی منہ موڑ پھیریں گے، نہیں مال خرچ کریں گے، نہیں جانیں قربان کریں گے، اپنی کوششوں پر نازا رہیں گے، اپنی بھاگ دوڑ کو سب کچھ کریں گے، وَمَن يَتَوَلَّ، جو اب بھی منہ پھیریں گے خدا کے دین سے، سن لیں فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ، کہ اللہ بے نیاز ہے، بالکل غنی ہے۔ وہ اگر کہہ رہا کہ مال خرچ کرو جانے، تو اس کا کوئی کام رکا ہوا نہیں ہے، نہ وہ تمہاری باتوں کا کوئی محتاج ہے، اس کی حکومت اپنے زور پر قائم ہے۔ وہ تو تمہارے نفع کے لیے اس نے ایک کھاتہ کھولا ہے، ایک اکاؤنٹ کھولا، الحمید، آگے بیان کر دیا کہ مجھے تو تمہاری نیکیوں کی ضرورت نہیں، مگر تم ضرورت مند ہو کہ اس فانی دنیا کے گزرنے کے بعد بھی ابدی زندگی کی تمہیں ضرورت ہے، ہمیشہ جنت چاہتے ہو، اس کے لیے وہ کہتا ہے تم نیکیاں کرو، تو وہ الحمید ہے، خود اس کی کوئی ضرورت نہیں، مگر وہ حمید ہونے کے لحاظ سے، قابل تعریف ہونے کے لحاظ سے ہر اچھی بات کی قدر کرتا، تھوڑی سی نیکی کی بہت قدر کرتا، اور بڑی نیکیوں کا تو نام اس کے ہاں بہت بڑا ہے۔ مگر نیکیاں ایسی ہیں کہ جو سمجھ لیتے ہیں، پر نمازیں بھی جیسے حکیم صاحب بیان کر رہے تھے اچھی پڑھتے ہیں، خیرات بھی کرتے ہیں، انہیں یقین ہوتا ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں ہمارے خدا کے علم میں، کوئی چیز اس سے چھپی نہیں، اور اس کا اجر ضائع ہونے والا بھی نہیں، اندازہ سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرے گا۔ یہ جذبہ ہے جو ان کو پھر متحرک کرتا، دن رات وہ اپنا مال بھی اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں، جان بھی خرچ کرتے ہیں، اور مخلوق سے وہ بالکل بے نیاز ہو جاتے ہیں کہ ہم ساری عمر بھی اگر ان کے ہاتھ دیکھتے رہیں کہ یہ ہمارا کچھ کریں گے، کچھ نہیں کر سکتے، ان بیچاروں کے ہاتھ میں کیا اللہ چاہے گا تو ہوگا، ورنہ کچھ نہیں۔ غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے محتاج کو تاج سرے دارا۔ فقیر بھی ہوتا ہے نا، مگر وہ جب بے نیاز ہوتا تھا کہ یار ملنا وہ یہ جو اللہ نے دینا، وہ بادشاہوں کی پرواہ نہیں کرتا، اور جو تامے ہوتا ہے، لالچی ہوتا ہے، حریص ہوتا ہے، لوگوں کے دروازوں پر دھکے کھاتا، ملتا پھر بھی اگر قسمت میں ہے تو وہی ہے جو اللہ نے لکھا، ورنہ خالی ہاتھ رکھتا ذلیل ہوتا ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کا حال یہ ایک عالم دین کا لکھا، گجرات کاٹھیا وار میں بڑے محدث سے عالم تھے، کئی دن کھانے کو کچھ نہیں ملا، مگر طبیعت مستغنی تھی، غنا نفس تھا، کسی سے نہیں کہنا تھا میں، وضو کرنے کے لیے ایک دن اٹھے، کئی دن کا فاقہ تھا، گر گئے۔ اب طالب علم کو سمجھ آئی کہ استاد نے یار کہا نہیں، مگر یہ تو بھوکے۔ وہ گھر گیا، اس نے اچھا کھانا پکوایا لے کر آیا، اور جب آپ کے سامنے رکھا تو آپ نے کھانے سے انکار کر لیا۔ یہ جن لوگوں کی نظر اپنے دل پر ہے نا، کہ دل نہیں کمینہ ہو جانا چاہیے، ورنہ سب کچھ بھی مل گیا تو کیا پلے رہا جب غنا نفس نہ رہا۔ انہوں نے کہا نہیں بیٹا میں نہیں کھاؤں گا، لے گیا، جب نظروں سے اوجھل ہو گیا پھر لے آیا۔ طالب علم بھی دین کو جانتا تھا، اب آپ نے کھا لیا۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ ضرورت مند بھی تھے، وہ لے کر آیا تو وہ انکار کے کہہ دے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اشراف نفس، جب جی چاہتا ہو نا کہ مجھے یہ چیز ملنی چاہیے تو وہ ملے نہیں لینی چاہیے، اس طرح تم کمینہ ہو جاؤ۔ جب مجھے بے ہوش دیکھ کر وہ کھانے کے لیے گیا تو میں نے کہا آپ کو اچھے کھانے پک کر آئیں گے۔ جب لایا میں نے کہا وہی بات شراف نفس کی ہوئی کہ جی چاہتا ہے اگر میں نے کھائے تو پھر تو واقعی یہ شودہ ہوتا جائے گا، مگر جب میں نے انکار کر دیا اور لے گیا پھر بے حاس ہو گیا، اس نے ہاتھ توڑ دی، کیا اب نہیں ملے گا، اب تو آیا ہوا ہے۔ مگر وہ سمجھدار نکلا بچہ، اس وقت میرے چاہنے کے بغیر آ گیا۔ حضور علیہ السلام نے کتنا فرق تھا کہ تمہارے چاہنے کے بغیر آئے انکار نہ کرو، وہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے انعام ہے، اور جب حرص ہو چاہتے ہو تم پھر نہ لیا کرو، اس طرح تو تم کمینے ہوتے جاؤ گے، بہت ذلیل و رسوا ہو جاؤ۔ یہ اللہ کے بندوں کی بات جو کہتے تھے کہ اصل خزانہ تو ہمارا اپنے دل کا غنی ہونا، جب یہی نہ رہا تو ساری دنیا کا مال بھی ہاتھ آ کیا رہا، ہم کمینے ہو گئے۔ تو یہ بات جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ جو کچھ اس دنیا میں ہوتا، ہونے سے پہلے سب کچھ لکھا ہوا ہوگا، وہی جو اللہ چاہتا یہ ٹال نہیں سکتا۔
مولانا عبدالمالک درجہ آبادی اب تفسیر میں لکھتے ہیں کہ انگریز کا حوالہ دیا کہ وہ کافر کہتا ہے یار میں نے اسلام کو پڑھا، میں نے سمجھا کہ دو عقیدے جو ہیں نا ان کی، یہ مسلمانوں کی قوت کا اثر رہا، یہ کتنا ان کو ہم پیچھے نہ یہ کمزور نہیں ہوتے، ایک تقدیر کا عقیدہ، دو انہیں سنبھالے رکھتا کہ یار جو ہونا تھا اللہ کی طرف سے ہو گیا۔ اور ایک جو سعودیہ میں میرا اور بہت دیر تک بادشاہوں کے ساتھ رہا، اس نے اپنا لکھا تھا مضمون کہ میں صحراؤں میں جاتا تھا عربوں کے ساتھ، بدو اور سادہ لوگ، اور ایسے ایسے صحرا کے آندیاں آتی، میں سمجھا اب تو سب مر جائیں گے، وہ ہنستے جاتے تھے، خوش اور جبے ان کے اٹھتے جاتے، وہ پریشان ہی نہیں ہوتے۔ تو میں ان سے پوچھتا رہا یار آپ، میں سمجھتا ہوں یہ طوفان ہمیں اٹھا کر ہی لے جائے، آپ ہنستے جا رہے۔ انہوں نے یہی کہہ دینا مکتوب مکتوب، جو بھی بات ہوتی نا مصیبت کی آئے یا کوئی کہتے لکھا ہوا۔ ایک تو یہ مانتے تھے کہ جو ہونا ہو کر رہے گا، یار غم کرنے کا روتے رہنے کا کوئی فائدہ، ہو گیا جو ہونا تھا، اور جو ہونا وہ بھی ہو کر رہے گا۔ اب جیسے پڑھ رہے تھے پہلے چغتائی صاحب حدیث پاک کی کہ جب بچہ کسی کا فوت ہوتا صدمہ تو بہت ہوتا، خود اللہ کہتا ہے کہ جگر کا ٹکڑا، لخت جگر کہتا فرشتوں سے پوچھتا ہے جو جان قبض کر کے گئے کہ تم نے میرے بندے کے بچے کی جان قبض کر لی، تو کہتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کے دل کے ٹکڑے کو تم نے اس سے چھین لیا، حالانکہ اللہ سب کو جانتا، اس کے حکم سے آتے، صرف فرشتوں کو بتلانا چاہتا ہے نا کہ یہ امتحان تم نے نہیں دیا۔ نہ کوئی بچہ جنا امید تھی کہ یہ گلاب جیسا بچہ ہماری گود میں آیا کچھ دن رہے گا، اسی وقت دنیا سے چلا گیا۔ یہ تو اس ماں باپ سے پوچھنا چاہیے نا جنہیں یہ صدمہ آتا، مگر وہی بات کہ انسان ہے مجنون اور دیوانہ اللہ کی محبت میں غرق، تو پوچھتا ہے کہ اس نے کیا کہا ہے، تو فرشتے کہتے ہیں اللہ اس نے الحمدللہ کہا کہ اللہ جو کرتا ٹھیک ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، ٹھیک ہے مجھے صدمہ ہوا، مگر میں اللہ تعالیٰ پر اعتراض کیوں کروں، وہ دنیا چلانا نہیں جانتا، اس سے کون بہتر جانتا کیا ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دو اور اس کا نام ہی تم بیت الحمد رکھ دو کہ یہ اس کا محل ہے جس نے ایسی مصیبت میں میری حمد کی، گلے کی بجائے تعریف ہی کرتا رہا۔ بات بڑی مشکل ہے مگر انسان یہ کام کرتا ہے۔ ہیج کرمنا شنیدی آسماں کہ شنیدی آدمی ہے پرغم، رومی کہتے ہیں کہ کبھی آسمان نے یہ آواز سنی ہے، اتنی بڑی مخلوقہ کسی کوئی آیت آئی کہ ہم نے آسمان کو عزت دی ہے، کہیں نہیں کیا۔ یہ جو کرمنا بنی آدم کا کہ آدم کے بیٹوں کو میں نے بڑی عزت بخشی ہے، یہ انسان نے صرف اس لیے سنا کہ آدمی پرغم، غموں سے بھرا ہوا، شروع سے لے کر جب سے ہوش سنبھالتا، بچپن میں تو چونکہ نہیں اتنی تمیز اور ہوش ہوتا تو ہنسی خوشی گزارتا، تھوڑی سی ہوش آتی سوائے غموں کے اس دنیا میں کیا پریشانی ہے، بیٹی کی پریشانی، بیٹوں کی، اپنی شعبے کی، کاروبار کی، ہر طرف غم ہی غم ہے، غم ہی غم۔ تو ہیج کرمنا شنیدی آسماں، کیا اس آسمان نے کرمنا سنا؟ یہ شنیدی آدمی ہے پرغم، جو اس غموں سے بھرے ہوئے انسان نے سنا۔ مگر یہ غموں سے بھرا ہوا انسان یہ بیڑی اسی طرح کنارے لگاتا ہے کہ مانتا ہے کہ میرا رب جو ہے وہ مجھ سے بہت زیادہ دانا ہے، میں بیوقوف ہوں، میری نظر تھوڑی ہے، میں کیا جانتا ہوں کہ کل جو ہوگا وہ کیا ہوگا، یا میرے لیے کیا اچھا ہے یہ نہیں، اللہ مجھ سے بہتر جانتا۔ کیونکہ غلط کام تو وہ کرتا ہے یا جاہل ہو، سمجھتا نہ ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں، یا وہ اس کا کوئی کام اٹکا ہوا ہو کہ وہ ظلم کیے بغیر اس کا کام نہ سیدھا۔ اللہ کی نہ کوئی بات اٹکی ہوئی ہے کہ اس کے لیے اسے ظلم کرنا پڑے، نہ وہ نادان ہے کہ جانتا نہیں کہ صدمے سے لوگوں پر کیا گزرتی، وہ عالم بھی ہے، دانا بھی ہے، اور اس کے ساتھ رحیم اور مہربان بھی ہے، وہ بندوں کا ان سے بڑھ کر خیر خواہ۔ ایسے خدا پر جو ایمان رکھے گا اور مانے گا کہ دنیا میں کچھ نہیں ہوتا جب تک اس کی طرف سے اجازت نہیں ہوتی، اور وہ وہی کرتا جو بہتر ہے، وہ کیوں پریشان ہو، وہ ماں بھی خوش ہوگی، بچے، باقی وہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اگر تو نے یہ چھین لیا، اللہ ماجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اللہ اس مصیبت میں مجھے اجر دینا، میں صبر کر کے دکھاؤں، بے صبری نہ مجھ سے ہو، صبر کی توفیق دے تاکہ انعام پالوں، جو صدمہ ہوا ہے انعام مل جائے، اسی سے میں کچھ حاصل کر لوں، واخلف لی خیرا منہا، اور اس سے بہتر مجھے دے دینا، اس کا بدل مجھے دے۔ یہ سب سے پہلے آپ نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی۔ ان کے خاوند تھے ابو سلمہ، وہ فوت ہو گئے، بہت بڑے آدمی ہیں۔ ابو سلمہ مخزومی سب سے پہلے مہاجر ہیں جو مکہ سے لے کر نکلے نا اپنے بال بچے کو، حضرت ابو سلمہ ہی، حضرت ام سلمہ ساتھ تھیں، بعد میں رسول اللہ کی بیوی بنی، نام اصل میں ہندی ہے، تو نکلے، بیٹا بھی ساتھ تھا جس کی وجہ سے ان کو ابو سلمہ ام سلمہ کہتے ہیں۔
اب قبیلے والے آئے، انہوں نے کہا بھائی تم جہاں جی